بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین، اس پروگرام کا فارمیٹ آپ کو معلوم ہے. آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور ان کالز کے ذریعے اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، روحانی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کی طرح آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہیں، اکثر آپ کو نور کی سکرین پر انہیں دیکھتے رہتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے رہتے ہیں. بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور بڑی ہی جامع انداز کے اندر آپ رہنمائی فرماتے ہیں. جناب حضرت علامہ مولانا پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم پیر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیر وبرکاتہ. صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی دعائیں شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ. ناظرین، پیر صاحب موجود ہیں اور آپ کے ٹی وی کی سکرین پر انشاءاللہ العزیز نمبر جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. آپ نے نمبر نوٹ کرنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کال کرنی ہے. آپ کی تمام کالز جو ہیں وہ پروگرام کا حصہ ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو واٹس ایپ کے ذریعے پیغامات آتے ہیں ان کو بھی ہم زیر باس لائیں گے، ان کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور خطوط کے ذریعے بھی انشاءاللہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیں گے. تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے گا. آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے. پیر صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو بھی وظیفہ پڑھا جاتا ہے، جو بھی عمل کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو نیت ہوتی ہے اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یقین کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ کہ کیا اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ اس نیت سے بھی پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، تو یہ سوچ رکھ کر وظیفہ پڑھنا، اور پھر نیت کیا رکھنی چاہیے، اور تیسری جو چیز ہے یقین کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے بتا دیجئے. چونکہ شروع میں ہم جب بتا دیں گے لوگوں کو تو پھر جو کالز آئیں گی اور جو ہم سوالات ڈسکس کریں گے، ناظرین کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. دیکھیں شاہ صاحب، وظائف کی جہاں تک بات ہے تو وظائف میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے انسان کا تقویٰ. بے شک. جب تک انسان پاکیزہ نہ ہو، انسان کی طہارت نہ ہو، انسان کا ظاہری اور باطنی جو ہے وہ پاک نہ ہو، اور اس کے اندر تقویٰ موجود نہ ہو، 5 وقت کا نمازی نہ ہو، تو وظائف چاہے نیت جتنی مرضی ٹھیک ہو، ٹھیک ہے. یقین جتنا مرضی پختہ ہو. یقین تو ہر ایک کا پختہ ہوتا ہے. بالکل. جو چور ہے وہ چوری کرنے جاتا ہے، یقین تو اس کا بھی بڑا پختہ ہوتا ہے کہ میں نے خالی نہیں لوٹنا ہے. بات صرف ہمارے وظائف کے، چونکہ ہمارے وظائف مکمل قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ. قرآن مجید کی صورتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہوتے ہیں، پھر بے شمار درود شریف ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے وظائف میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ پاکیزگی ہے. ماشاء. وہ پاکیزگی ظاہری جسم کی ہے، وہ پاکیزگی تمہارے ذہن کی ہے، وہ پاکیزگی تمہارے باطنی خیالات کی ہے. یعنی اندر بغض و عناد نہ ہو، انسان کے اندر انسانیت کی محبت ہو، انسان کا مائنڈ بالکل پوزیٹیو ہو، نیگیٹو نہ ہو. پھر ایک شر انسان کے قریب نہ ہو، انسان خیر کی توقع رکھے، دوسروں کی خیر مانگے. پھر سب کچھ لوگ تو وظیفہ پڑھ ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف دینی ہوتی ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. مثال کے طور پر
جس طرح دوسروں کے نیچا دکھانے کے لیے، لوگوں کے کاروبار کے اندر رکاوٹ ڈالنے کے لیے جو لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ اگر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہونا چاہیے ہمارے جو وظائف ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے وظیفہ لے لیتا ہے، ہم تو چونکہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم حسن نیت کے ساتھ ہی لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن بسا اوقات لوگ بتاتے بات اور ہے لیکن اس سے مقصد کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، ہمارے وظائف جو ہے نا وہ بغض و عناد کا خاتمے کے لیے ہوتے واہ، ہیں، شر سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں، دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ دشمنی پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں اچھا دشمنوں پھر کو۔ سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے ہم سے وظیفہ لے کر پڑھا، اگر اس کے دل کے اندر کوئی بغض و عناد ہے، کوئی ایسی حسد والی چیز ہے یا کسی کی نفرت ہے دل کے اندر، تو اس وظیفے کی برکت سے وہ ختم ہو جائے گی؟ یہ ہو سکتا ہے، واہ کیا بات! یہ ہو سکتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ میرے ساتھ نفرت پیدا کرتا ہے، اس کے بغض و عناد ہے اس کے سینے کے اندر میرے بارے میں، وہ میرا دشمن ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے سینے میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اس کا بغض و عناد کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ ہمارے وظائف بالکل کام کرتے ہیں کیا بات ہے! کہ اس میں تسخیر کے عملیات بھی موجود ہیں، اس میں محبت کے عملیات بھی موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے وظائف ہوتے ہیں ان کے اندر تسخیر اور محبت، یہ دونوں علامات موجود ہیں ہر وظیفے کے اندر۔ سبحان اللہ! جتنے وظائف ہم بتاتے ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہوں یا وہ قرآن مجید کی آیات بینات یا صورتوں کے ہوں، ان میں تسخیر بھی، کیونکہ قرآن بذات خود بہت بڑی تسخیر ہے۔ سبحان قرآن اللہ! تو سننے سے انسان قرآن کے قریب ہو جاتا ہے، تو پڑھنا تو پھر اور اس سے آگے ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق نے سنا تھا ہاں جی، تو دنیا بدل گئی دل کی۔ دنیا بدل گئی۔ کیا تو بات! اس لیے قرآن سن کر انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، قرآن سن کر دوسرے انسان وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، بلکہ ایک روایت بھی ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت بھی نقل کیا ہے کہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے کو دنیا کی حاجات اور دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں رہتی، واہ سبحان اللہ! وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے اور اس کی حاجات پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن بہت بڑی تسخیر ہے، لوگوں کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور جتنے ہمارے قرآن پڑھنے والے قاری حضرات ہیں جو کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے اتنے اتنے بڑے بڑے جنازے، پھر لوگ ان سے اتنے ان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیا لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ انہوں نے اتنا قرآن لوگوں کو سنا دیا ہوتا ہے۔ آج کا جو دور ہے پیر صاحب، اگر ایک قاری ہے یا قرآن پڑھنے والا ہے تو جو اس کی تلاوتیں ریکارڈ ہو چکی ہوتی ہیں یا اس نے جو لوگوں کو قرآن سکھا دیا ہوتا ہے، اور یہ جو چین ایک بن جاتی ہے، آج کے دور کے اندر وہ 10 سال ہو گئے ان کے وصال کو، 20 سال 50 سال ہو گئے، لیکن ان کی ریکارڈنگ جو ہے وہ لوگ سن رہے تو ثواب پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح جو ان کے پڑھے ہوئے شاگرد ہیں، جو ان سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی ان کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کی جو بات ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو جس طرح عام لوگوں کو قرآن خوانی کروانی پڑتی ہے، بچوں کو بلا کر، خود رشتہ داروں کو بلا کر، دوست احباب کو بلا کر، تو جو قاری قرآن ہے یا قرآن کو کثرت سے پڑھنے والا ہے وہ اس چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ شروع فرما دیتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں پیر صاحب؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نیا سلسلہ ہوتا ہے کہ قاری قرآن نے جتنے بچوں کو پڑھایا، دیکھیں یہ آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، جانتے ہیں، یہ ایک روایت موجود ہے کہ جو کسی ظلم کی ابتدا کرتا ہے وہ جب تک ظلم چلتا رہتا ہے اور اس کو بھی اس کی سزا کا وہ بھی مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان جو ہے وہ بالفرض وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو، اس کو اس کی جزا تو جزا بھی اس کو ملتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی جزا اس کو ملتی ہے، کہ جب تک وہ صدقہ جاریہ رہتا ہے، جب تک کوئی کسی نے مسجد بنوا دی ہے، پانی کا کنواں، کوئی ہاسپٹل، کوئی قرآن پاک، تو یہ بچے اگر قاری بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہ بچے جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا پڑھایا ہوا عمل جاری رہے، ایک یہ ہے کہ اس کے وصال کے بعد جس طرح ہماری ایک روایت ہے کہ بچوں کو بلا کے تو ہم پڑھاتے ہیں، تو اس کا بھی عمل، اس عمل کا حصہ بھی اس سے ملتا ہے۔
بالکل نہیں حصہ تو ملتا ہے لیکن ایک سلسلہ جو شروع ہو جاتا ہے ان کا یعنی ان کو ثواب پہنچتا ہی رہتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قرآن خوانی کی تقریب رکھی گئی تو وہ 2 گھنٹے قرآن پڑھا گیا لیکن اس کے بعد اگر وہ سلسلہ رک جاتا ہے تو وہ ثواب جو قرآن سے جو فیض آنا ہے قبر کے اندر وہ رک جاتا ہے. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا. پھر سب ایک اور روایت آج نظر سے گزری قرآن کے پاک کے حوالے سے ہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تعجب خیز ایمان کن کا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ وہ ملائکہ کی طرف صحابہ کرام ذکر اشارہ کرتے ہیں کہ جو ملائکہ ہیں ان کا ایمان تعجب خیز ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا کیسے ہو سکتا ہے، ان پر تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ظاہر کر رکھی ہے. پھر کہتے ہیں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جو نبی ہیں ان پر تو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے. پھر عرض کرتے ہیں کہ جو نبیوں کے صحابہ، تو سرکار نے فرمایا ان کی تربیت کے لیے تو نبی موجود ہیں. تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ کن کا ایمان جو ہے وہ تعجب خیز ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ ان کے پاس وحی والی کتاب ہوگی یعنی قرآن مجید، تو جو ان کا ایمان ہے وہ تعجب خیز ہوگا. تو آج کے دور کے اندر اگر کوئی شخص قرآن سے وابستہ ہے ناظرین اور قرآن پر عمل کرتا ہے اور قرآن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تک پہنچتا ہے اور پھر اس شان کا ادراک حاصل کرنے کے بعد حضور سے بے انتہا اور بے لوث محبت کرتا ہے تو اس کے ایمان کو سرکار نے فرمایا کہ تعجب خیز ہے، حیران کن ہے. پھر سب اس حوالے سے کیا فرمایا؟ لیکن شاہ صاحب اس میں تو کوئی دو آراء ہی نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سرکار کو بنفس نفیس سامنے بیٹھ کر دیکھ کر واہ واہ کیا بات. صحبت میں ٹائم گزار کے ایمان لائے ہیں. طوبیٰ لمن رآنی ٹھیک ہے. وآمن بی. ایک وہ ہے جو قیامت تک صرف سن کر وہ ایمان لائیں گے، کیا بات. اور ان کے درجے بھی سرکار نے فرمایا کہ ان کے مقام آپ سے بھی کئی گنا زیادہ آگے اللہ ہیں. اکبر. تو اس لیے قیامت بلکہ تک وہ جس طرف میں نے اشارہ فرمایا کہ سرکار نے تو فرما دیا نا کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے ایک خوشخبری اور مبارکباد ہے، اور جو بن دیکھے لے کر آیا جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں اس کے لیے 7 خوشخبریاں اور 7 مبارکباد ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ تعجب شدہ جو لوگ ہیں نا بیسیکلی وہ یہی ہیں سبحان اللہ کہ جنہوں نے سرکار کو دیکھا بھی نہیں. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ اللہ تعالیٰ اکبر. مقام دیکھ لیں، سبحان ان کا مقام دیکھ لیں. اللہ. اسی طرح قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں اور بے شمار ہمارے کابرین اسلاف ان کی سیرت کی کتابیں موجود ہیں کہ جو انہوں نے مقام حاصل کیا ہے کہ اشش کریں. امام غزالی کو پڑھ لیں آپ، کیا بات. امام غزالی کو آپ پڑھ لیں، تفسیروں میں ان کا واقعہ بھی موجود ہے. تو اس لیے سابقہ انبیاء کرام اور حضور کی امت کے غلام وہ نبی تو نہیں ہیں لیکن سرکار کے غلاموں کا اللہ نے مقام بڑا رکھا ہے. سبحان. اور جنہوں نے صحبت میں ٹائم بھی نہیں گزارا ہزاروں سال بعد میں آئیں گے اور پھر سرکار رش کریں گے ان کے اوپر اور تعجب یہی تعجب کریں گے کہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں، انہوں نے بس قرآن پڑھا ہے اور میرا نام سنا ہے اور یہ بہت آگے چلے گئے. سبحان. یہی بات ہے. تو ناظرین یہ بڑا ایک خوبصورت پیغام ہے آپ کے لیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو قرآن سے وظائف دے رہا ہے تو اس قرآن پڑھنے کے یہ اثرات جو ہم نے ابھی ذکر کیے ہیں آپ کی شخصیت پر آ سکتے ہیں، آپ کی ذات پر آ سکتے ہیں، اور قرآن کی جو برکتیں ہیں. اچھا آج میں شاہ صاحب ایک روایت پڑھ رہا تھا جی ارشاد. کہ امہات المومنین سے یہ روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں جو 2 نفل پڑھے گا اس کا بہت بڑا اسے اجر ملے گا. سبحان اللہ. تو امہات المومنین عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہاں جانا بہت مشکل ہو، نہ جا سکے بندہ، مشکل ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جو زیتون ہے اس کا تیل وہاں بھیج دیا جائے. اچھا. اور اس تیل سے چراغاں کی جائے، دیوا جلایا جائے، اور جتنا ثواب وہاں جا کے اس نفل پڑھنے والے کو ملے گا اللہ اکبر. وہ جب زیتون کے تیل کا دیوا جلے گا تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا. کیا بات ہے. تو یہ جو دیے جلانے ہیں میں آج پڑھ کے میں کیا یہ تو ایک ہمارے لیے اور آسانی پیدا ہو گئی. روایت موجود پڑھ رہا تھا میں. بالکل کیا بات ہے. پھر سب اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے، یہ جو آپ نے روایت
اور یہ بھی اپنا شرح مسلم میں سعیدی صاحب نے لکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح مسلم کے اندر ناظرین یہ لکھی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ اپنی کوئی نہ کوئی چیز جو وہاں پر بھیج دیتے ہیں اور وہ جو ہے ایک تعلق آپ کا جڑ جاتا ہے، تو میرے خیال سے یہ جو تعلق ہے اس کی وجہ سے آپ کثرت سے ثواب ملتا ہے. کیا فرماتے ہیں پھر سب اس حوالے سے کہ یہ جو کثرت، یہ جو تعلق ہے، تعلق کتنا اہم ہوتا ہے، چاہے وہ عبادت کے اندر ہو، چاہے وہ وظائف کے اندر ہو، یا پھر دیگر معاملات کے اندر ہو. کیونکہ یہ جو دیے والی بات ہے نا، یہ تعلق کو ظاہر کرتی ہے. کیونکہ مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کے اندر وہ آپ کا ایک دیا چلا گیا تو اس نے ایک تعلق آپ کا اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ وہی اگر اس پہ اگر ہم وہ آیت قرآن کی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم اللہ اکبر، کیا خوبصورت اشارہ دیا. اگر اس قرآن کو آیت کو یہاں لے آئیں، ہاں جی، میرا خیال ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. واہ، کہ جب اس آیت کا شان نزول ہوا جی جی، تو اب جاؤکا میں قید نہیں رکھی گئی کیا بات ہے. کہ صرف جاؤکا فی المدینہ کہ آپ مدینے جائیں گے جس نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، تو مدینے جا کر پھر اللہ کے حضور میں وہ رسول دعا مانگیں گے، رسول اس کی سفارش کریں گے، لوجد اللہ تواب رحیم، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اس میں جاؤکا فی المدینہ قید نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا نام معافیہ ہے اور میری شادی ہوئی تھی تو میرے میاں کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس کو اس نے ڈیورس دی، تو مجھے کہتے ہیں ڈیورس دے دیا. تو اب نا میرے 3 سال شادی کو ہو گیا تو انہوں نے نا مجھے گھر سے نکال دیا. آج اس کا دوبارہ نکاح ہو رہا ہے تو انہوں نے نا میرا سامان وغیرہ سارا کچھ یعنی دے دیا وہ تھا. تیسری شادی کر رہے ہیں یا جو پہلی بیوی تھی؟ چوتھی شادی کر رہے. اچھا، چوتھی شادی کر رہے ہیں. اور آپ کو طلاق دے دی انہوں نے یا ابھی دینی؟ یا نہیں وہ میرا نکاح نامہ جو تھا نا وہ رجسٹر نہیں ہوا، تو قاری صاحب نے رجسٹر نہیں کیا. وہ کہہ رہے تھے ہم ادھر ڈیورس بھولا ہے تو ہم نے آنا جانا ہے تو ہم بھی ساتھ لے آئیں گے. تو پھر تو وہ رجسٹر نہیں ہوا میرا نکاح نامہ نا، تو انہوں نے کہا کہ ڈیورس دے دی. میں نے کہا میرے تک پہنچی نہیں ہے. تو انہوں نے نا لکھ کے پتہ نہیں گھر میں رکھیا کیا نہیں، تو کہتے طلاق ہو گئی. میں نے کہا آئی نہیں ہے میرے تک تو میں بھی کیسے کہوں کہ میرے تک آ گئی. پھر میں گئی ہوں ادھر، دوبارہ مجھے چھوڑ گیا تو چوری چلا گیا. پھر میں اگلے دن اس کے گئی ہوں ادھر اپنے گھر، تو پھر 4-5 دن میں اپنے جیٹ کے گھر رہی ہوں. تو وہ کہتا تھا اپنے ابو کو بلاؤ تو دوبارہ نکاح کرتے. میں نے کہا مجھے طلاق ہوئی نہیں ہے، میرے تک پہنچی نہیں ہے. اچھا، تو میں اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ اس نے پہلے اقرار کر لیا تھا کہ میں نے طلاق دیا آپ کا جو شوہر؟ ہاں جی، پہلی بیوی کو اس نے کہا تھا کہ نہیں میں نے آپ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ہاں جی مجھے کہہ رہا تھا تو میں نے کہا میرے تک پہنچی نہیں ہے. نہیں تو 1 دی ہے یا 3 دی ہیں؟ 1 دی تھی تو میں نے بھی وہ وصول نہیں کی، نہ میں نے سگنیچر کیا، کچھ بھی نہیں کیا. چلیں یہ آپ مسئلہ بغور سنیے گا انشاءاللہ. پیر صاحب آپ کو بتائیں گے. جو آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھا ہوں کہ انہوں نے آپ کو 1 طلاق دی تھی لیکن آپ کو تحریری آپ کو نہیں دی، اور آپ کا جو نکاح نامہ ہے وہ بھی رجسٹر نہیں ہوا. نہیں ہوا. وہ پہلی بھی اس کی بیوی ایسے بھی نہیں چھوڑا، وہ نکاح پہ نکاح کرتے جا رہے ہیں اور بیوی چھوڑتے ہی جا رہے ہیں. وہ اس کے ابھی بچے ہوتے نہیں ہیں تو محلے والے پوچھتے ہیں کہ بچے کیوں نے، تو وہ نا دوسروں کی بیٹیوں پہ نا نقص ڈال چلیں دینا. ٹھیک ہے، آپ ان کا نام بتا دیجئے، ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے. اس کا نام محمد آدم ہے، اس کی والدہ کا نام اصغری بی بی ہے. ٹھیک ہے چلیں. اچھا یہ کنفرم ہے کہ 1 طلاق دی تھی، 3 نہیں تھی؟ نہیں 3 نہیں دی تھی. 1 ہی تھی. میرے تک نہیں پہنچی یا نہیں پہنچی، لیکن آپ تک جو انہوں نے بات کی ہے کہ وہ ایک طلاق کی بات ہوئی تھی یا 3 کی؟ 1 کی. وہ 1 کی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا دوسری کہہ رہے ہیں، وہ پھر پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ ایسا کیجئے گا کہ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیے گا. باقی ہم آپ کو جو آپ کی بات سمجھیں اس حوالے سے مسئلہ بتا دیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ آپ نے بہترین حل یہ ہے کہ وہ آپ دونوں کو بٹھائیں گے اور بات کریں گے. جب ہم ابھی گفتگو کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. نہیں میں نے اس نے کہا تھا وہ اکیلا گیا ہے تو اس نے مفتی صاحب سے بات کی ہے تو اس نے اکیلے نے جا کے بات کی ہے. ٹھیک ہے، آپ ہماری گفتگو سنیے انشاءاللہ. پھر سب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی خاتون تھی، انہوں نے نکاح کے حوالے سے کہا کہ ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے پہلے بھی شادی کر رکھی ہے، ان کے ساتھ شادی کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے نکاح نامہ جو ہے وہ رجسٹر نہیں کروایا. سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ میرے تک طلاق موصول نہیں ہوئی یا میں نے طلاق قبول نہیں کی. آیا کہ یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے، مسئلہ جو ہے
وہ یہ سامنے آتا ہے کہ جب شوہر طلاق دے دیتا ہے، چاہے خاتون ریسیو کرے یا قبول نہ کرے، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اور دوسری چیز کہ وہ اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں شاہ صاحب، اگر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس معاملے میں، خاص کر کے یہ بچی میری بات سن رہی ہوگی، یہ تقریباً جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، بالکل. زیادہ تر یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مسئلہ صحیح نہیں بتاتے، نہ یہ بات صحیح کر رہی ہے اور میں بھی نہ اس کا وہ شوہر جو ہے وہ صحیح بات کرے. تو اس معاملے میں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. میں ایک جنرل مسئلہ بتا دیتا ہوں، اگر ان کے لیے بھی وہ اگر ٹھیک ہو تو سمجھ جائیں. اگر تو ایک طلاق بیٹا ہوتی ہے نا، ایک طلاق سنیں یا نہ سنیں، شوہر کہہ دے میں نے ایک طلاق دی ہے، تو اسے طلاق رجعی کہتے ہیں. وہ رجوع ہوتا ہے، وہ آپ رجوع کر لیں، ایک ٹائم ہوتا ہے اس کا، اندر آپ رجوع کر لیں. اور اگر وہ ٹائم 90 دن کا گزر جاتا ہے تو پھر طلاق بائنہ ہو جاتی، پھر اس کے اندر نکاح ہوتا ہے. وہ طلاق بائنہ تاکہ پھر رہتی ہے. اور اگر آپ نے رجوع کر لیا، آپ کا میاں آپ کے گھر آ گیا، اس نے مسکرا کے آپ کو بلا لیا اور آپ دونوں نے بات چیت کر لی، تو رجوع ہو گیا آپ کا، اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے. طلاق بائنہ جب دوسری طلاق ہو جاتی ہے، پہلی طلاق کے بعد عدت گزر جائے تو طلاق بائنہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد نکاح کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے بہترین حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جنرل مسئلہ بتا دیتے ہیں، لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ جائیں مفتی صاحب کے وہ بائی ریٹن لکھ کے دیں. جو بائی ریٹن لکھ کے دیں گے، جھوٹ ہے سچ ہے، اس کے مطابق مفتی صاحب آپ کو فتویٰ دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ناظرین پیر صاحب نے وضاحت کر دی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں تو ان لوگوں کی اعتبار ہی نہیں کرتا، یہ جھوٹ ہاں جی، بولتے ہیں زیادہ. بالکل. وہ ہوتا یوں ہے کہ ہر شخص اپنی ہی بات کرتا ہے، ہاں اور یہ جس طرح ہم نے مشورہ دیا تھا ابھی، کسی مفتی سے ملے، اور مستند مفتی سے، کسی بڑے ادارے سے. تو جس طرح لاہور ہے تو اس کے اندر جو مستند ادارے ہیں، نظامیہ ہے، شاہ نعیمیہ ہے. صاحب ریٹن بائی لکھ کے دیں تو مفتی کو، مفتیوں کے سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوتے نا. ہاں جی، انہوں نے بھی مسئلہ بتانا، انہوں نے بھی مسئلہ ہی ہاں، بتانا ہے، بالکل. لیکن صرف ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ بائی ریٹن، ہمیں بھی بائی ریٹن لکھ کے دے دیں گے، ہم بھی اس کا جواب دے ہاں، دیں گے. بالکل بالکل اسی طرح ہے. تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب شوہر کے پاس طلاق کا اختیار ہوتا ہے، وہ جب دے دے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، چاہے وہ لکھ بھی دے تب بھی ہو جاتی. جیسے ہی اس نے وہ لفظ طلاق کے لکھے آپ کے لیے تو وہ طلاق ہو گئی. خاتون قبول کرے یا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. پھر سب یہ جو روش چل پڑی ہے، ایک بات انہوں نے، خاتون نے، جو قابل غور ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، چوتھی شادی کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کرنا، کہ 4 شادیاں تو اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اولاد کی خاطر 4 شادیاں کرنا، کیا اس میں جو مرد ہے یا جو آدمی ہے اس کو نہیں غور کرنے کی ضرورت، بجائے اس کے کہ وہ نکاح در نکاح کرتا چلا جائے؟ شاہ صاحب اس کے اوپر بین تو نہیں ہے نا. جب اسلام نے اس کو جی 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اگر وہ پہلی بیویوں کے حقوق پورے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. بیویوں کو پھر ضرورت نہیں ہے اعتراض کرنے کی. یہ اس وقت اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے ود کنڈیشن بات کی ہے نا، کہ اگر تم انصاف کر سکو. اب اگر وہ انصاف کر رہا ہے، پہلی بیوی اس نے کی ہے، اولاد نہیں ہوئی، وہ دوسری بیوی کر لیتا ہے اگر، تو پہلی کے حقوق جو ہیں وہ پورے کرے. نان نفقہ جو اس کا ہے وہ سارا مطلب سیم، جس طرح دوسری کے ساتھ حقوق پورے کرے گا وہ پہلی کے ساتھ بھی کرے گا. اسی طرح وہ تیسری کر لے، 4 تک اسے اجازت ہے کہ وہ ایک ٹائم میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. لیکن اگر وہ انصاف نہیں کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا، اگر وہ انصاف کرے گا تو پھر یہ بیویاں ان کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو یہ پکڑی جائیں گی. پھر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. ناظرین جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو چونکہ ایک سلسلہ ہوتا ہے گفتگو کا اور کالز کا بھی، تو آپ کچھ دیر جو ہے وہ انتظار کر لیا کریں، کیونکہ اس صورت کے اندر چونکہ جو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیش نظر آپ کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ مسئلہ بتایا جائے. اور جب آپ نے کال کرنی ہے تو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور ٹی وی کی آواز کو بھی آپ بند کر دیا کریں، تاکہ آپ تک ہماری جو آواز ہے وہ اچھے انداز میں پہنچ سکے اور ہم بھی آپ کی بات کو اچھے طریقے سے سن سکیں. سنیں گے تو سمجھیں گے اور پھر سمجھ کر اس حساب سے ہم جو ہے وہ جواب دیں گے. یہ سب یہ امور خانہ داری کے حوالے سے مزید رہنمائی فرمائیے کہ
آپ نے جس طرح ابھی ذکر کر دیا ہے کہ شوہر کے پاس اختیار ہے، وہ 4 کر سکتا ہے، اور اگر وہ حقوق پورے کر رہا ہے، اگر حقوق پورے نہیں کر رہا تو اس حوالے سے کیا ہے؟ ابھی ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں جی سے؟ سر، جی ہم سرگودا سے بول رہے ہیں۔ آپ کا نام؟ میرا نام جی عثمان ہے۔ جی عثمان، جی میرے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی۔ کتنی ایج ہے ان کی؟ ان کی ایج ہے جی 33۔ پہلی شادی کر رہے ہیں؟ جی پہلی شادی ہے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ جی ادھر لاہور میں ہوتے ہیں، ٹھیک ایک ہے، فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، والدہ کا نام بتائیے۔ غلام عائشہ۔ چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو پیر صاحب بتاتے ہیں۔ پیر صاحب، موصوف کی شادی نہیں ہو رہی تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا بیٹا ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں، اللہ سے دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی تلافی معافی مانگیں، تھوڑا بہت صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 دفعہ یا مومنوں یا رحیموں کی تسبیح، اگر پوری تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے آپ کے لیے، یا مومنوں یا رحیموں، اول آخر دروشی پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگیں، اپنا مقصد اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ میرے مالک کی طرف سے ہے، سارا کچھ اسی کے قبضہ اختیار میں ہے، ہم بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ تو محترم، یہ پیر صاحب نے آپ کو جو عمل بتایا ہے، آپ اس پر غور کیجئے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کی مراد پوری ہوگی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں فضا بات کر رہی ہوں کشمیر سے۔ جی محترمہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نے MBBS کے لیے ٹیسٹ دینا ہے، تو ٹھیک وہ ہے، پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ شاہین حیات۔ چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ویسے تو حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، لیکن پیر صاحب کیا فرمائیں گے کہ ہماری بہن ہیں، وہ MBBS کا ٹیسٹ دینا چاہتی ہیں اور MBBS کرنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے اس فیلڈ میں آنا بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا رائے ہے آپ کی؟ میرا بیٹا، سب سے پہلے تو آپ کا میرٹ ہے، اگر تو سمجھتی ہیں کہ آپ کا میرٹ ٹھیک ہے، 90 سے اباؤ آپ کا میرٹ جا رہا ہے، تو پھر MCAT کا آپ دیں تیاری کر کے، بہت بہتر فیلڈ ہے، بچیوں کے لیے خاص کر کے بہتر فیلڈ ہے، تو آپ تیاری کریں، اور اس تیاری کے ساتھ ساتھ آپ نے سورۃ علم نشرہ کثرت سے پڑھنی ہے۔ 5 وقت کی نماز یقیناً پڑھتی ہوں گی، اور اس کو یقینی بنائیں، پڑھیں، اور سورۃ علم نشرہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور MCAT کی تیاری کریں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ اچھی نیت بھی کر لیں، یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھی نیت کر لیں کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو میں یہ ایک نیک کام کروں گی، جو بھی آپ کو اچھا لگے، کیونکہ مقصد آپ کا بڑا ہے، ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے، اور اسی طرح کے جو کام ہیں جن سے لوگوں کی خدمت ہو سکے، خدمت خلق ہو سکے، مخلوق کا بھلا ہو سکے، ان شعبہ جات کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری دعائیں بھی ہیں، اور یہ آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز بہتر ہوگا۔ پھر صاحب، وظائف کے حوالے سے ابھی آپ نے بات کی، نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات، جس طرح کہ پچھلا جو وظیفہ ہے آپ نے بتایا، تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کو تہجد کا ہی کہا گیا کہ تہجد آپ نے پڑھنی ہے اور تہجد کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ تہجد پڑھیں گے اور وہ وظیفہ پڑھیں گے، ان کی عشاء بھی رہ جاتی ہے، فجر بھی رہ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ وظائف کے اندر تو وہ غور کرتے ہیں، یا وہ نماز پڑھیں گے جس کے بعد وظیفہ پڑھنا ہے لیکن باقی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں؟ شاہ صاحب، میرا خیال شروع میں ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے وظائف میں سب سے اہم کام جو ہے وہ تقویٰ ہے، واہ، کہ سبحان اللہ، اب ریاکاری نہیں چلتی ہے ہمارے وظائف میں، کیا کہ آپ وظائف کے لیے تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد باقی نمازیں نہ پڑھیں، جس طرح بندے روزہ رکھ لیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ اس کے لیے دیکھیں، جو وظائف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وظائف آپ مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ کا فرض سمجھ کے آپ نے پڑھنی کیا ہے، بات،
یہ بھول جائیں کہ ہم نماز وظائف کے لیے پڑھ رہے ہیں. نماز وظائف کے لیے نہیں ہے, نماز اللہ کا فرض ہے. اس لیے ما سلککم فی سقر, اللہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے. تو پھر آپ کیا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے, پوچھا جائے گا آپ سے. کس چیز کی وجہ سے آپ کو جہنم میں لے جایا جائے گا, لم نکن من المصلین, آپ کہیں گے میں نماز نہیں پڑھتا تھا. تو اس لیے نماز وظیفے کے لیے نہیں ہے. نماز اس لیے ہم کہتے ہیں اس میں پابندی کریں تاکہ آپ کے اندر ایک تقوی پیدا ہو. آپ نماز کی وجہ سے باوضو رہیں گے, آپ کا جسم پاک رہے گا, آپ کا لباس پاک رہے گا. پھر آپ دل جوئی کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھیں گے, سبحان ربی العظیم بھی پڑھیں گے, التحیات بھی پڑھیں گے, سبحانک اللہ بھی پڑھیں گے. اس سے آپ کے جسم کے اندر ایک نا پاکیزگی پیدا ہو جائے گی, چور سے بچیں گے. اور پھر اس کے ساتھ جب وظیفہ پڑھیں گے تو وظائف آپ کا یقینی طور پر پھر وظائف مکمل ہوگا. اور اگر آپ ریاکاری کریں گے کہ چلے میں نے جس نماز کے بعد وظیفہ پڑھنا وہ نماز پڑھ لوں باقی چھوڑ دوں, وہ ریاکاری ہے, پھر وہ وظائف نہیں ہوتے. اللہ پھر تین چلے کرنے کے بعد پھر ہمیں 3 ماہ کے بعد سوال کر کے پوچھتے ہیں جی 3 مہینے ہو گئے پڑھتے ہوئے. بھئی وہ نماز آپ وظائف کے لیے پڑھ رہے ہیں, وظائف نماز کے لیے نہیں پڑھ رہے. کیا بات. تو اس لیے نماز علیحدہ ہے, وہ فرض ہے. وہ آپ وظیفہ نام بھی پڑھیں تو نماز پڑھیں, مت یہ کہیں کہ میں نے وظیفے کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا. نہیں, وظیفہ نام ہی پڑھیں, خالی نماز بھی پڑھتے رہنا تو میرا خیال ہے کہ اس نماز پڑھنے سے ہی آپ کے کام ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پیر صاحب وظائف کے حوالے سے ہم نے یہ سن رکھا ہے, ایک اصطلاح ہے کہ کچھ وظائف جو ہیں ان کی تاثیر سرد ہوتی ہے, کچھ گرم ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہے, یہ تو ہمیں بتائیے. یہ ہوتی ہے جی, وظائف کے اندر تاثیر ہوتی ہے, جلالی ہوتی ہے, جمالی ہوتی ہے. کچھ وظائف گرم ہوتے ہیں, کچھ وظائف گرم وظائف کا کیا مفہوم کیا ہے؟ یہ پڑھائی ہوتی ہے کہ مطلب آپ اس کی وجہ سے طبیعت کے اسی اندر لیے تو کچھ- ہم کہتے ہیں نا کہ کثرت سے دروشی پڑھا کریں اچھا تاکہ وہ اس کی جو حلاوت ہے, اس کی حرارت ہے, اس کی گرمی حدت جو ہے وہ کم از کم دروشی کی برکت سے اس کی ٹھنڈک رہے. کوئی بھی آپ دیکھ لیں عربی ویسے ہی گرم ہوتی ہے. اچھا ہاں, تو وظائف پڑھنے سے اپنا حدت تو پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ایک باقاعدہ ہم نے سن رکھا تھا, لیکن آج آپ نے اس حوالے سے وضاحت فرما دی کہ جو وظائف ہیں ان کی بھی تاثیر ہوتی ٹھنڈا ہے. پانی پینے سے وہ حدت ختم نہیں ہوتی, وہ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر سے اس بات سے یوں لگتا ہے کہ ہر حوالے سے ہم دیکھیں تو ایک دنیا الگ ہے, یعنی وظائف کی دنیا ہے تو وہ ایک الگ دنیا ہے. ہاں جی. جسمانی اعتبار سے انسان کی زندگی کی ہے وہ ایک الگ دنیا ہے. تعلقات کے حوالے سے دیکھیں, رشتہ داروں کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ایک الگ دنیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جہان بنائے ہوئے ہیں تو وہ ایک جہان دوسرے جہان پر جو ہے وہ منطبق نہیں ہو سکتا, فٹ نہیں کر سکتے ہم ان کا. تو ناظرین یہ جو وظائف ہیں جس طرح کے پیر صاحب نے بتایا ہے کہ چونکہ جب آپ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, ایک وظیفہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے, یا ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے, یا جو آپ کو تعداد بتائی جاتی ہے, تو اس تعداد کے اندر یہ جو درود پاک جس طرح بتایا ہے پیر صاحب نے, کیونکہ جو ان کی تاثیر ہے ہم نے پہلے واضح کر دیا کہ وظائف کے اندر جس طرح ہماری دوسری زندگی ہے ان کی جو الگ جو معاملات ہیں ان کی جو تاثیر ہوتی ہے, جس طرح کہ پانی اگر کسی شخص کو سخت پیاس لگی ہے یا وہ گرمی سے آیا ہے تو وہ پانی پیے گا تو اس کو سکون ملے گا. اس طرح جو وظائف پڑھ رہا ہے قرآن پاک کے تو اس کو جو ہے وہ جو اس کی تاثیر ہے اس کو سرد کرنے کے لیے اسے درود پاک پڑھنا پڑے گا. اور درود پاک کے حوالے سے ہم بکثرت آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. یہ عمل ایسا ہے کہ جسے اللہ رب العزت بھی کر رہا ہے, فرشتے بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے. تو پیر صاحب یہ ایک درود پاک کے اندر ایک ایسی لطیف بات ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا. یعنی وہ عبادات کے اندر دیکھیں یا دوسرے معاملات کے اندر تو وہ کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا شریک ہو, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جس طرح خود درود پاک بھیجتا ہے تو اپنے جو بندے ہیں ان سے بھی کہہ دیا کہ تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ اور تم بھی درود بھیجو. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے اور ہمارے دروشی میں فرق تو ہے. بالکل فرق تو ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ شامل کر لی. اللہ بذات خود رحمتوں کی برسات کرتا ہے اپنے محبوب پر,
ہم سے ہمیں حکم ہے کہ تم میرے آگے درخواست کرو اللہ کہ میں اس رحمتوں میں اضافہ کر دوں. سبحان اللہ. ہم درخواست کرتے ہیں نا اللہ کے بالکل حضور میں بالکل. کہ یا اللہ تو اپنے محبوب پر رحمتیں برسا. درود رحمت ہی ہے. جی بالکل. تو اللہ بذات خود جو اللہ کا درود ہے وہ اللہ رحمتوں کی برسات کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. فرشتے بھی درخواست کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی درخواست کر رہے ہیں. بالکل. ناظرین جی پیر صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے میں اس پہ مزید بات کر دیتا ہوں, کیونکہ الصلاۃ درود کا جو درود کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے الصلاۃ. تو اس یہ 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو وہ نزول رحمت ہوتا ہے جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے, اور اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو وہ استغفار ہوتا ہے, اور اگر بندوں کی طرف ہو تو وہ دعا ہوتا ہے. تو پیر صاحب اس پیرائے کے اندر یہ بتا رہے تھے کہ ہم جو پڑھیں گے وہ دعا ہوگی, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو پڑھے گا وہ نزول ہے, جو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. یہ بھی ایک لفظ کے اندر فرق ہونا چاہیے, کیونکہ اکثر پیر صاحب یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے, کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں پڑھنا یہ لفظ زیادہ بہتر ہے یا بھیجنا زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمتوں کا نزول فرما رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیج رہا ہوتا ہے. تو فرق ہے, رحمت پڑھی تو نہیں جاتی, بھیجی جاتی ہے. ہاں بالکل بالکل. کیسا خوبصورت اور لطیف نقطہ یہ سب آپ نے ارشاد فرما دیا کہ رحمت جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے, پڑھی نہیں جاتی. تو اللہ تعالیٰ حضور کی طرف رحمتیں جو ہے وہ بھیج رہا ہوتا ہے, اور ہم اللہ کے حضور دعا عرض کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک وصف ایسا ہے, یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے. پھر سب محبوب اللہ اور اس کے رسول کا بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تو جو علماء فرماتے ہیں اور ہماری کتابوں میں 2 چیزیں ہیں, ایک نماز ہے اور ایک قرآن ہے. نماز بھی اللہ کے مطلب ہے کہ قریب کرتی ہے, اور قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے جب اللہ کے قرب میں جانا ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں, اللہ سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہیں. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے بالکل انسان قریب ہو جاتا ہے. اور جس طرح نوافل کی کثرت ہے, نوافل کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے انسان کو. اسی طرح پھر سرکار کے قریب ہونے سے کہ سرکار کی روایات موجود ہیں, کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ. کہ یہ ایک درود شریف کثرت سے پڑھنا بھی ایک محبت کی علامت ہے. من احب شیئا فاکثر ذکرہ, کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان کو پھر وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. تو کثرت سے جب سرکار پر درود شریف پڑھیں گے تو یہ ایک محبت ہے. سبحان اللہ. پھر سب عرفان محمود صاحب ہیں, ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. تو انہوں نے کاروبار میں برکت کے حوالے سے پوچھا ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے ان کا جو کام ہے وہ اچھا نہیں چل رہا. پہلے کاروبار کرتے تھے تو کاروبار بند ہو گیا, پھر جاب کے حوالے سے انہوں نے سوچا تو جاب بھی جو ہے وہ انہیں نہیں مل رہی. تو کیا پڑھیں, وہ کیا عمل کریں؟ دیکھیں ایک تو نماز ہے, پابندی سے پڑھیں, اور صبح کی نماز کے بعد سورۃ رحمان, سورۃ واقعہ اور سورۃ الحدید 27ویں پارے کی آخری 3 صورتیں ہیں, ان کو روزانہ میرے بھائی 1 دفعہ پڑھ لیا کریں. رزق کے لیے ہے, کاروبار کے لیے ہے, جاب کے لیے ہے, یہ ہر معاملے کے لیے ہے. سورۃ رحمان, سورۃ واقعہ اور سورۃ الحدید یہ تقریباً آدھا سپارہ بنتا ہے. اس کو صبح کی نماز کے بعد روزانہ پڑھا کریں, انشاءاللہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین یہاں پر ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین اس پروگرام کے اندر ہم آپ کی جو کالز ہیں وہ بھی وصول کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بذریعہ واٹس اپ ہم تک آپ کے پیغامات پہنچ رہے ہیں ان کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز پھر سب یہ کچھ سوالات آئے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے. منال فاطمہ ہیں, ان کا تعلق لاہور سے ہے, رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں, تقریباً کوئی 27-28 سال ایج ہو چکی ہے, جاب کرتی ہیں لیکن رشتہ نہیں مل رہا. تو کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں میرا بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. نماز پڑھیں اور نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھا کریں. روزانہ ایک معمول بنا لیں کہ 5 وقت کی نماز ضروری ہے, فرض ہے, لیکن عشاء کی نماز پڑھ کر مصلی پہ بیٹھ کر سورۃ ملک یعنی 29ویں پارے کی پہلی سورت اس کو آپ روزانہ پڑھیں, اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگیں. انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا. ماشاءاللہ. محترمہ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے
آپ نے اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کی جو مراد ہے وہ پوری فرمائے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو نماز ہے وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ پھر صاحب اسما فاطمہ ہیں، اپنی بیٹیوں کے حوالے سے پوچھا ہے کہ امیمہ ہے ایک کا نام اور ایک کا نام انیسہ ہے، تو کیا فرماتے ہیں کہ وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ذہنی طور پر وہ کمزور ہیں، ویک ہیں، اور صحت کے اعتبار سے بھی، تو کچھ ان کو بتائیے وظیفہ پڑھنے کے لیے کہ جس سے ذہنی اعتبار سے بھی، مطلب گفتگو کے اندر لکنت ہے تو اس طرح کے جو معاملات ہیں کیا پڑھنا چاہیے، انہیں کیا وظیفہ پڑھنا؟ دیکھیں میری بہن، اگر تو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ شہد لے لیں تھوڑا سا، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، یہ پڑھ کے شہد پر دم کر دیا کریں، تھوڑا تھوڑا شہد انہیں کھلایا کریں۔ اگر بچیوں نے خود پڑھنا ہے تو پھر وہ اسی وظیفے کو خود پڑھیں، یعنی دن میں کسی وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 3 مرتبہ لیکن جب بھی پڑھیں اکٹھا پڑھیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ۔ وہ خود پڑھنا چاہیں تو خود پڑھ لیں، آپ نے پڑھنا ہے تو پھر شہد لے کر اس کے اوپر دم کر کے روزانہ تھوڑا سا شہد انہیں کھلا دیا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز۔ محترمہ، جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، اپنے خصوصی فضل سے آپ کی اس مشکل کو حل فرمائے گا۔ پھر سب مہر اللہ بلوچ صاحب ہیں، ان کا تعلق بہاولپور سے ہے، کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے، انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے۔ دیکھیں میرے بھائی، کاروبار کے لیے آپ اس طرح کریں کہ روزانہ نماز مغرب کے بعد سورۃ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ 27ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، 3 مرتبہ سورۃ واقعہ روزانہ پڑھیں، اور کم از کم اس کو 40 دن پڑھیں آپ، تو ایک معمول بنا لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف نماز مغربی، ساری نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور 40 دن کا چلہ کاٹیں، 3 مرتبہ سورۃ واقعہ، انشاءاللہ رزق میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا۔ انشاءاللہ العزیز۔ محترم، جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، آپ کو پڑھنے کے لیے سورہ واقعہ بتائی گئی ہے، آپ نے اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا۔ پیر صاحب، آج آپ تشریف لائے، آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی تشریف آوری پر ہم سب صمیم قلب سے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا جو پروگرام ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم دعا کریں گے، آپ دعا کے اندر شامل ہو جائیے گا، اور آپ کی جتنی بھی دلی تمنائیں، مرادیں ہیں وہ دل کے اندر رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی سوالات کے ذریعے دیکھنے والے، سننے والے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، پروردگار عالم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے مقاصد میں کامیابیاں فرما۔ جو ماں باپ بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے مسئلے میں پریشان ہیں، ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی خیر فرما، فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ یا رب۔ حي على الفلاح